کیا عمران خان پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئے؟ خان کو کون سمجھائے؟ انصار عباسی کا کالم۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار اور سینئر صحافی انصار عباسی اپنے کالم خان کو کون سمجھائے اس میں لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پاکستان کو لیبیا، شام اور عراق بنانے کی طرف تیزی سے دھکیلا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ ملک میں خانہ جنگی شروع کرانے کی پہلی جھلک تھی۔ جان بوجھ کر فوج اور دفاعی اداروں پر حملے کروائے گئے تاکہ اس ادارے کو ڈی مورلائز کر دیا جائے جو پاکستان کے لیبیا، شام اور عراق بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ مجھے نہیں معلوم واقعی کوئی سازش موجود ہے کہ نہیں، لیکن حالات خانہ جنگی اور افراتفری کی طرف ہی جا رہے ہیں۔ سب کو نظر آ رہا ہے کہ حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں اور یہاں وہ کچھ ہو رہا ہے جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہ دیکھا۔ عمران خان پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گئے ہیں۔ دنیا نے دیکھا کہ کس نے بھڑکایا اور کس نے دفاعی اداروں پر پرتشدد حملے اور جلاؤ گھیراؤ کیا۔ ایک طرف عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ان کے لوگ نہیں، دوسری طرف انہوں نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر ڈائریکٹ حملے شروع کر دیے اور تمام تر صورتحال کا ذمہ دار انہیں ٹھہرایا۔ نیب کے چیئرمین کے لیے بغیرت جیسے نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے یہاں تک کہہ گئے کہ نیب چیئرمین کے ہینڈلرز بھی بغیرت ہیں۔ 2 دن کی قید کے بعد ملنے والی رہائی کے بعد عمران خان مزید ببھر گئے۔ جو کچھ 9 مئی کو ملک میں ہوا اسے دیکھ کر خان صاحب کو ماحول کو ٹھنڈا کرنا چاہیے تھا، لیکن محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ جس انداز میں عدلیہ نے 9 مئی کے انتہائی قابل مذمت واقعات اور فوج پر حملوں کے باوجود ان کو ضمانتوں پر ضمانتیں دیں اور حکومت کو انہیں کسی بھی پرانے یا نئے کیس میں گرفتار کرنے سے روکا، اسے خان صاحب نے اور ان کے سپورٹرز نے اپنی جیت تصور کیا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب عمران خان خود کو پاکستان کا مضبوط ترین شخص سمجھتے ہوئے فوج کے سربراہ کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جنرل عاصم منیر نے واضح کر دیا ہے کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کٹہرے میں لائیں گے اور فوجی تنصیبات کو جلانے اور نقصان پہنچانے کی اب کسی کوشش کو برداشت نہیں کریں گے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، بلکہ کئی ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں جس میں تحریک انصاف کے رہنما 9 مئی کے منصوبہ ساز دکھائی دینے کے ساتھ ساتھ اشتعال انگیزی اور حملہ آوروں کے ساتھ موقع پر موجود پائے گئے ہیں، لیکن عمران خان ماننے کو تیار نہیں۔ اپنی رہائی کے بعد عمران خان نے آرمی چیف سے کھلی ٹکر لے لی ہے، جس سے صورتحال پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کی خرابی میں کیا عدلیہ کی کوئی ذمہ داری ہے؟ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی عمران خان کو دیکھ کر خوشی کا اظہار اور میڈیا کا یہ الزام کہ خان صاحب کی ضمانت اور انہیں دوبارہ گرفتاری سے بچانے کا سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے ہو چکا تھا، اور اس سلسلے میں خواجہ طارق رحیم اور جیو کے سینئر رپورٹر قیوم صدیقی کی آڈیو لیک کا سامنے آنا بہت حیران کن تھا۔ دوسرے دن اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت یا کسی دوسرے ادارے کو عمران خان کو کسی بھی کیس میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدلیہ نے عمران خان کو وہ سب کچھ دیا جو انہوں نے مانگا، یہاں تک کہ توشہ خانہ کیس جس میں عمران خان پیش ہونے سے کترا رہے اور ان کی 2 دن کی قید کے دوران اسلام آباد کی متعلقہ عدالت میں ان پر فرد جرم عائد کی گئی، اس کیس کو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے سٹے دے کر خان صاحب کے حق میں روک دیا۔ دوسرے دن اسلام آباد کی ایک عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کی عدت کے دوران نکاح کرنے والے کیس کو بھی ختم کر دیا۔ عدلیہ کی عمران خان پر ان بے مثال عنایتوں کو دیکھ کر حکومت اتحاد نے بھی سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ چیف جسٹس آف پاکستان اور ججوں پر خوب تان کیا جا رہا ہے، انہیں عمران خان کی ٹائیگر فورس سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب ڈر ہے ایسا نہ ہو کہ حکومت اتحاد کے دھرنے میں شامل عدلیہ کے خلاف بھڑکے ہوئے مظاہرین سپریم کورٹ پر ہی حملہ کر دیں، جو ایک اور خطرناک عمل ہوگا اور موجودہ حالات کی مزید خرابی کا باعث بنے گا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ حکومت اتحاد کو سپریم کورٹ کے سامنے ایسا مظاہرہ کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اب بھی وقت ہے کہ اس فیصلے کو واپس لیا جائے۔ اگر ایک طرف عدلیہ کو اپنے رویے اور انصاف کے دوہرے معیار پر نظر ثانی کرنی چاہیے تو دوسری طرف حکومت حالات کی مزید خرابی کا ذریعہ مت بنے۔ باقی جہاں تک عمران خان کا معاملہ ہے تو مجھے نہیں معلوم ان کو کون سمجھا سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔